بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بری طرح فائر وال کی زد میں ہے، اور ایسے میں صرف آپ کی محبت اور آپ کا اعتماد ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اچھا ناظرین، معاملہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کندھوں پہ آن پڑا ہے۔ بیرونی دباؤ اتنا زیادہ شدید ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فارم 47 پر کھڑے اس نظام کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ حکمران صرف یہی چاہتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح قانونی جواز مل جائے، اس لیے جب بھی ایسی کوئی کوشش شروع ہوتی ہے تو حکمران للچائی ہوئی نظروں سے اس جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی انہیں یہ فکر بھی دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں معاملات آئین کی بالادستی کی جانب نہ چلنے لگے۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کے وفد سے بھی ملاقات کی تھی، جس پر مختلف انداز میں تبصرے کیے جا رہے ہیں، مگر اس پر سب سے زیادہ برمحل بات جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کی حیثیت تو ایک چپڑاسی سے زیادہ کی نہیں ہے، اور وہ اس بات پہ پھر قائم ہو گیا کہنے کے بعد، یعنی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کہہ سکتا ہوں۔ تو جب خاتون اینکر نے کہا کہ یہ آپ پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے، انہوں نے کہا لگنے دیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس سے زیادہ بڑی بات کہہ سکتا ہوں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب حکومتیں الیکشن چوری کر کے بنیں تو ملک نہیں چلتے، اور عباسی صاحب نے وہ بات کی ہے جو اس وقت حالات کے ماتھے پہ واضح طور پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے وفد نے بھی چیف جسٹس کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ کسی بھی ریلیف کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے سے پہلے چیف جسٹس صاحب آپ اپنی رٹ بحال کریں اور اپنے بارے میں اس تاثر کو زائل کریں جس کا تذکرہ اب شاہد خاقان عباسی نے کیا ہے۔ چیف جسٹس اور ان کے آفس کی ناظرین حالت یہ ہے کہ انتظامیہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو عدالت کے اندر سے پولیس اہلکار اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عمران خان کی ہائی کورٹ سے گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے رکھا ہے، مگر آج تک ایسا کرنے والوں کو سزا نہیں مل سکی، یعنی ڈسیزن آ چکا ہے، سزا نہیں ملی۔ عام آدمی کو تو چھوڑے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی انصاف کے حصول کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ آئین سرکار کے گھر کی لونڈی سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے چیف جسٹس کسی کو کچھ ریلیف دینے سے پہلے اپنی ریٹ بحال کریں تو سب سے اچھا ہے، جس سے یہ تو لگے کم از کم کہ ملک میں کوئی چیف جسٹس نام کا آفس بھی موجود ہے۔ خالی ملاقاتوں اور لچھے دار گفتگو سے ناظرین کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے، رتی برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس خود سے متحرک نہیں ہوئے، بلکہ انہیں ٹاسک سونپا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس صاحب متحرک نظر آئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان کے معاشی معاملات سے لے کر حکومت کی اخلاقی حالت تک چیف جسٹس کو ایسی تصویر دکھائی ہے جس پر تشویش کے سائے گہرے ہوئے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پہ آئی ایم ایف کے وفد نے ہی چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات سدھارنے کے لیے کچھ تو کر سکتے ہیں، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ مستقبل خوشنما نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے انیشیٹو لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس حکومت اور اپوزیشن کو کم سے کم مشترکہ کسی ایجنڈے پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح اس نظام کو بچایا جا سکے اور اپنی کرسی کو بھی۔ اس کوشش میں انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو کچھ امید بھی دلائی ہے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بائیکاٹ پر بھی گلہ کیا اور کہا ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کر حالات کی بہتری کی کوشش کریں۔ ویسے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا جانا چاہیے حضور والا، کون سا سسٹم اور کون سی بہتری؟ وہی سسٹم جس کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ بھی شاید اسی نیت سے اس سسٹم کا حصہ بنے تھے کہ میں کوئی حالات میں بہتری لانے کا باعث بن سکتا ہوں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جب سے آپ اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں، آپ حالات میں ذرہ برابر بھی بہتری لانے کا باعث بنے ہیں، ذرہ برابر بھی۔ اچھا خیر، اس ملاقات کا نتیجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے 9 مئی کے مقدمات بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 27 فروری کو 9 مئی کے ملزموں کی ضمانتوں کو منسوخ کرنے کے لیے دائر کی گئی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔
بینچ میں چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب شامل ہو گئے۔ چیف جسٹس صاحب اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی رٹ کہاں تک ہے تو صرف اتنا کر دیں کہ ان مقدمات کی سماعت کے دوران اس مقدمے کی جو مین فگر ہے عمران خان، ان کو سپریم کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم جاری کر دیں۔ اس پر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی رٹ کہیں چلتی ہے یا نہیں چلتی یا کتنی چلتی ہے، اور قوم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انہیں چیف جسٹس سے کوئی امید رکھنی بھی چاہیے یا نہیں۔ مگر میں ابھی صرف اتنا عرض کہہ دیتا ہوں پہلے کہ معاملات صرف اس وقت تک آگے بڑھتے ہوئے اسی وقت دکھائی دیں گے جب تک چیف جسٹس جو ہیں وہ فارم 47 پر کھڑے نظام کو نہیں چھیڑتے۔ جیسے ہی وہ اس جانب بڑھے، ساتھ ہی حکمران پارلیمنٹ کی بالادستی کا راگ الاپنا شروع کر دیں گے۔ چلے اس دوران یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چیف جسٹس واقعی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں یا اس نظام میں ان کی وہی حیثیت ہے جو شاہد خاقان عباسی بتا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، جس یوتھ کو ایک گالی سے ماخوذ لفظ کے وزن پر پکارا جاتا ہے، اسی یوتھ نے حکمرانوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ کل پاکستانی یوتھ سب سے زیادہ اپنے عروج پہ نظر آئی، اور آج وہ اپنے حکمرانوں سے بیزار اور نفرت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ نفرت ناظرین اس یوتھ کے چہروں سے آیا ہے۔ اس یوتھ کو جیل میں قید شخص سے بھی محبت بھی ہے، مگر حکمرانوں سے نفرت نے اس محبت کو عشق میں بدل دیا ہے۔ اب یہ یوتھ صرف عمران خان کو سنتی ہے، بلکہ عمران خان کو سوچتی ہے، عمران خان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ حکمرانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کر کیا دیا ہے۔ نوجوانوں کے دلوں میں مینڈیٹ چور حکمرانوں کے لیے نفرت اب بھڑکتا ہوا الاؤ بن چکی ہے، اور یہ اسی نفرت کی علامتیں ہیں جو کبھی کسی اسٹیڈیم میں نعروں سے اور کبھی کسی یونیورسٹی میں احتجاج کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں، اور نوجوانوں کے باغیانہ رویے نے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں گزشتہ روز جو کچھ ہوا، یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ اس میں کسی کی ہار، کسی کی جیت نہیں ہے۔ اس میں اس قوم کے بڑوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچیں کہ حالات کو مزید بگڑنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سے ناظرین یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حکومتی حلقوں میں نوجوانوں کے جذبات سے متعلق اندازے درست نہیں ہیں۔ ہر چیز کو کارپٹ کے نیچے نہیں پھینکا جا سکتا۔ اس معاملے میں دیکھا جائے تو ایک مینجمنٹ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہے کہ وہ جب بھی کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے مرضی کے اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے ان کے نوجوان جو ساتھ گئے ہوئے نوجوان اپنی مرضی کے، وہ ان کی وجہ سے ان کے شوز میں بدمزگی سامنے نہیں آتی۔ یہ بات میں نہیں کر رہا ناظرین، حکومت کے قریب سمجھے جانے والے ایک اینکر کے شو میں نوجوان طالب علم نے یہ بات بتائی ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز جب ان کی اکاڑا یونیورسٹی میں آئیں تو ان کی تقریب میں اکاڑا یونیورسٹی کا کوئی طالب علم شریک نہیں تھا، بلکہ مختلف جگہوں سے نوجوانوں کو لا کے اکٹھا کیا گیا تھا، انہیں سوالات لکھ کر دیے گئے تھے کہ تم نے یہ سوال میڈم وزیر اعلیٰ سے کرنا، تم نے یہ کرنا ہے۔ اچھا ناظرین، ایسے شوز کچھ دیر کے لیے تو واہ کروا سکتے ہیں، مگر سوشل میڈیا کے اس دور میں چند گھنٹوں کے اندر ہی اصل صورتحال جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب حکمرانوں کا اصلی چہرہ قوم کے سامنے آتا ہے تو پھر جعلی مینڈیٹ والے حکمران جو ہے وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اسی غصے کا مظہر یہ خبر بھی سن لے کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف AI کے ذریعے مزاحیہ ویڈیو بنانے پر پیکا ایکٹ کے تحت لاہور اور بورے والا میں 4 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ FIR کے مطابق ان ملزمان نے AI ٹولز کی مدد سے مریم نواز صاحبہ کے متعلق جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں صرف ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ایسی ویڈیوز کی کوئی اف اینڈ بٹ لگائے بغیر پرزور لفظوں میں مذمت جو شخص نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ سنے جانے کے بھی قابل نہیں ہے، اور وہ کسی رحم کے بھی قابل نہیں ہے۔ ایسی ویڈیوز جس میں کسی کی کردار کشی کی گئی ہو،
اور میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن دیگر ویڈیوز پر حکومت مقدمات بنا رہی ہے یہ عمل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. مقدمات کے خوف سے ملک کے اندر تو لوگوں کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے، لیکن جو 1 کروڑ سے زائد پاکستانی ملک سے باہر موجود ہیں ان کا ہاتھ کیسے روکا جائے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حقیقت کا سامنا کیا جائے، ادراک کیا جائے اور مینڈیٹ حقیقی وارثوں کو واپس کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے، اس کی کوئی تدبیر نکالی جائے. اچھا ناظرین، ایسے میں جب مختلف طرف سے عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں، کچھ ان کے مخالفین کے لیے کوئی اور پیغام لا رہی ہیں، ان حالات میں پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے لاہور سے تعلق ہے جن کا میر شرافت، ان کا ایک بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا ٹویٹ سامنے آیا ہے. وہ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ الرٹ، تمام دوست میری بات غور سے سن لیں. عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ مشکل میں ہیں. میری بات کی تصدیق کر لیں جس نے کرنی ہے. خان صاحب کے لیے ساری رات اور سارا دن پانی بند رکھا گیا، اخبار کی سہولت بند کر دی گئی، کینٹین خان صاحب کے لیے بالکل بند ہے. کھانا اس قدر ٹھنڈا اور سوکھی روٹی ایسی جو چبائی نہیں جا سکتی. شیریں مطلب فل میٹھے پانی کے ساتھ خان صاحب کی چکی کو اندر اور باہر سے دھویا گیا ہے، یعنی اور چکی کے جنگلوں کو بھی میٹھے پانی سے کپڑا مارا گیا ہے، جس وجہ سے مکھیاں، کیڑے مکوڑے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں اس سے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. خان صاحب کے بلاک کو باہر سے تالا مار دیا گیا ہے، کوئی شخص اس بلاک کی طرف جا نہیں سکتا، صرف کھانے کے وقت ایک کانسٹیبل جاتا ہے اور خان صاحب نے تقریباً کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. استری کی سہولت بھی بالکل ختم کر دی گئی ہے، اور خان صاحب کو تو فرائنگ پین سے کپڑے بھی نہیں استری کرنے آتے ہوں گے. اچھا، خان صاحب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے. اب سب سے زیادہ گندی اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ واش روم کا جو اندر والا پائپ ہے اسے بالکل بند کر دیا گیا ہے تاکہ خان صاحب جب حاجت کے لیے واش روم جائیں تو انہیں سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اور اس وقت عمران خان کو توڑنے کے لیے ہر گندا اور بدبودار کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. ہم سب کو فوری ایکشن لینا ہوگا اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. یہ ٹویٹ تھی میر شرافت کی جو میں نے آپ کی نظر کر دی ہے. اب ناظرین، آپ کو ایک مخبری سے آگاہ کرنا ہے، ایک خبر دینی ہے جس کی تصدیق میں اور ثبوت حاصل کرنے میں مجھے کچھ دن لگ گئے، کیونکہ اس واقعے کے فوراً بعد اس کے شواہد مٹانے کی کوششیں جاری تھی اور مجھے پتا تھا کہ کچھ دن کے بعد اس واقعے کا ہر ثبوت جو ہے وہ غائب کر دیا جائے گا. ناظرین، خبر سیدھی یہ ہے کہ ایک صاحب جو تنظیم فیصل آباد والے، جن کو تنظیم مضبوط کرنے کا بہت شوق ہے اور وہ ایک دفعہ اس کے رگڑے میں بھی آ چکے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر اسی معاملے میں پکڑے گئے. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر پکڑے گئے اور وہ کینال روڈ فیصل آباد پر اپنی اس بلیک کلر کے ڈالے میں جا رہے تھے جو سنا یہ ہے کہ ان کے سسرال کی طرف سے انہیں ملا ہوا ہے. تو راستے میں تھانہ چک جبرا کی حدود میں کافی بڑا ناکہ پولیس کا لگا ہوا تھا. 15-20 افراد وہاں پہ پولیس اہلکار موجود تھے. انہوں نے وہاں پہ روکا تو انہوں نے جب گاڑی کے شیشے گاڑی کے بلیک شیشے لگے ہوئے تھے، تو جب روکا تو گاڑی کے اندر کچھ قابل اعتراض حرکات ہو رہی تھیں، اور حرکات بھی اس انداز میں ہو رہی تھی جن کی تفصیل بتانا ممکن نہیں ہے. یہ صاحب تھے اور کوئی تھے اور تو ان صاحب نے جب ان کو روکا گیا تو ان صاحب نے آبویسلی غصے میں آ کے بتایا کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نون لیگ کا، میں یہ، میں وہ فلاں ٹمکا، اپنا تعارف کروایا. پولیس والوں نے کہا کہ حضور والا، ہم نے آپ کی شان میں کیا گستاخی کر دی ہے، ہم نے گاڑی کے اندر جھانکا ہی تو ہے اور آپ کو روکا ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے. خیر وہ تھوڑی سی تکرار ہو گئی اور پھر گالم گلوچ بھی شروع ہو گئی اور ان صاحب نے بہت زیادہ وہ چڑھائی کر دی. اچھا،
خیر وہ کچھ دیر کے بعد ان کو جانے دیا گیا، لیکن ان صاحب کو پتہ تھا کہ یہاں میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ بات جو ہے یہ میڈیا کی زینت بھی بن جائے گی. تو پھر انہوں نے کیا کیا، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ان صاحب نے سی ایم آفس میں رابطہ قائم کیا اور اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ کیا کہ جو لوگ جتنے لوگ بھی اس چک جھمرا تھانہ چک جھمرا کے اس ناکے پہ موجود تھے سب کو معطل کروا دیا، ساروں کو معطل کروا دیا. جرم بھی تو چھوٹا نہیں تھا نا، جرم بھی بہت بڑا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ تنظیم کو مضبوط کر رہا ہے تو اس کو آپ روکنے کا حق آپ پولیس والوں کو کس نے دے دیا. تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ ابھی تک جو یہ غالباً اس کو کافی دن گزر چکے ہیں اس واقعے کو، تو اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ بحال کیے گئے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ میڈیا تک نہ پہنچے. لیکن ابھی بھی میری اطلاعات یہ ہے کہ 4 لوگ بیچارے اس ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں اور وہ ابھی بھی لائی ناظر ہے. اچھا ناظرین، اب ایک اور انتخابات کو ظاہر ہے کہ 1 سال مکمل ہونے پہ ذرا میں حکومت کی قوت برداشت بھی سن لیں جس پہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. معاملہ اب یہاں تک آ چکا ہے کہ انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پر جو تنظیم انتخابی عمل کو دیکھتی ہے پٹھن، اس نے الیکشن فراڈ پہ رپورٹ جاری کی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ ان انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن اور انتظامیہ نے دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے ہیں. یعنی اس بار الیکشن میں پرانے آزمودہ طریقوں کے علاوہ 64 نئے طریقے متعارف کروائے گئے. اور اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد پٹھن کے سربراہ سرور باری جو ہیں وہ حکمرانوں کے نشانے پر آ گئے اور اس رپورٹ کا اپنے پروگرام میں تذکرہ کرنے پر ایک معروف اینکر بھی آف ایئر کر دیے گئے تھے. اس کے بعد سرور باری کے اسلام آباد میں واقع گھر، جسے وہ پٹن کے دفتر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اس پر 2 بار چھاپے مارے گئے. گزشتہ رات ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا اور سرور باری صاحب اس وقت گھر پہ اس وقت موجود نہیں تھے، ورنہ وہ اس وقت تک سرکاری مہمان بن چکے ہوتے. حکمرانوں کو ناظرین ہر آئینے میں اپنی شکل بدنما نظر آتی ہے اور آنی بھی چاہیے، اس لیے وہ ہر آئینہ توڑنے کے در پہ ہیں، اپنا چہرہ درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلیں تو گولیوں سے ان کا استقبال ہوتا ہے. کوئی گھر بیٹھے تنقیدی ٹویٹ کر دے تو اس پر پیکا قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. ہر مخالفانہ آواز کا گلا گھونٹ کر آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ روش جو ہے یہ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا ناظرین، تمام اندازوں اور خدشات کے برعکس اپوزیشن کا گرینڈ الائنس تشکیل پا رہا ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تشکیل پا رہا ہے، جس میں وسعت کے لیے اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے. حکومتی صحافیوں کے واویلے کے باوجود جے یو آئی نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ گرینڈ الائنس وقت کی ضرورت ہے اور انہوں نے الائنس کی سربراہی مولانا کو دینے کی کوئی پیشگی شرط بھی نہیں رکھی. جے یو آئی کے اس اعلامیے کے بعد حکومتی ارمانوں پر کافی اوس پڑی ہے. گزشتہ روز بھی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے جس میں کچھ مزید معاملات طے پا گئے. اپوزیشن جماعتوں کا وفد آج 3 روزہ دورے پر کراچی گیا ہے جہاں وہ جی ڈی اے کے قائدین سے ملاقاتیں کریں گے اور امکان یہ ہے کہ جی ڈی اے بھی الائنس میں شامل ہونے کا اعلان پریس کانفرنس میں کرے گا. ویسے ناظرین آپ کی بات ہے کہ اگر پوری جی ڈی اے نہ بھی آئے، صرف جی ڈی اے کی ایک رہنما محترمہ سائرہ بانو صاحبہ ہی الائنس میں شامل ہو جائیں تو وہ حکومت کو دن میں تارے دکھانے کے لیے کافی ہیں. وہ ایک آواز، ایک خاتون. ناظرین، اسی مہینے کے آخر میں اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا 2 روزہ کنونشن منعقد ہو رہا ہے جس میں ملک بھر سے اپوزیشن جماعتوں کے رہنما، وکلاء، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی، بلکہ دی جا رہی ہے. اس سارے معاملے میں حکمرانوں کے لیے سب سے بری خبر یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تاحال گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شمولیت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. باقی ڈاٹس میرے ناظرین خود کنیکٹ کر لیں.
ناظرین یہ خاکسار پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتا چکا ہے کہ نون لیگ سرکار پینک کر چکی ہے اور بری طرح پینک کر چکی ہے۔ اسی افراتفری میں انہوں نے آئندہ انتخابات کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ نواز شریف خود وزیر اعلیٰ ہاؤس میں روزانہ ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یا ان کو کم از کم بٹھا کے ان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے ساتھ۔ مریم نواز صاحبہ نے نارووال میں جلسی سے جس انتخابی مہم کا آغاز کیا، یہ نواز گروپ کا جلسہ تھا۔ آج شہباز گروپ نے ڈی جی خان میں جلسہ کیا ہے۔ اب پروٹوکول کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم کے ساتھ ڈی جی خان میں ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے پروٹوکول کا بھی خیال نہیں کیا کیونکہ وہ شہباز گروپ کے جلسے میں جانا نہیں چاہتی تھیں۔ اب وزیر اعظم نے ڈی جی خان میں یونیورسٹی کے ساتھ کینسر ہاسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین غور فرمائیں کہ نون لیگی قائدین یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کینسر ہسپتال نہیں، کینسر ہسپتال بناتے جائیں گے تو ہماری مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کینسر ہسپتال انہوں نے سمجھ لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ سمجھ لیا ہے۔ حضور والا عمران خان اگر کینسر ہسپتال نہ بناتا تو بھی اتنا ہی مقبول ہوتا۔ ہاں اس کی مقبولیت میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن وہ آج اتنا ہی مقبول ہوتا اگر وہ شوکت خانم نہ بھی بناتا۔ اس کی مقبولیت کی وجوہات جو اگر جاننا چاہتے ہیں تو اڈیالہ کے جو جیل کے وارڈنز ہیں، جیل کے سپرڈنٹ ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ جس جرات مندی کے ساتھ اس قید کا سخت قید کا سامنا کر رہا ہے، اس کی مقبولیت کی وجہ وہی اندر کی سچائی ہے۔ مگر یہ حکمران یہ نہیں سمجھتے کہ سرکاری خزانے سے بنا ہاسپٹل جو ہے وہ اگر آپ بنا بھی دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا ناظرین، شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے، ڈی جی خان میں بھی یہی فرمایا گیا۔ مگر شہباز حکومت کے معاشی ترقی کے دعووں کے برعکس ناظرین مالی سال 2024-25 کی پہلی ششماہی کے دوران بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 1.87% مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے، نیچے سے نیچے آتی جا رہی۔ اور اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں 25,000 پاکستانیوں نے دوسرے ملکوں میں نیشنلٹی حاصل کی ہے، گئے نہیں، نیشنلٹیز حاصل کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بزنس امیگرنٹ کے طور پہ حاصل کی گئی اس نیشنلٹی کی وجہ سے $14 ارب پاکستان سے باہر منتقل ہو گئے۔ اسلام آباد کے علاقے F6 F7 اور F8 میں تاریخ میں کبھی اتنے گھر برائے فروخت نہیں تھے جتنے آج ہیں، کیونکہ لوگ گھر بیچ کر بیرون ملک منتخب ہو رہے ہیں۔ ناظرین یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس ملک کے رہنے والے یہاں اپنے مستقبل سے اس قدر مایوس ہیں۔ ان حالات میں کون باہر سے آ کے یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ یہاں کے تو نوجوان ایک دن یہاں مزید رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اور غالباً اسی صورتحال کو نوجوان شاعر افکار علوی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یہ جس حساب سے اپنی زمین کانپتی ہے، یہ جس حساب سے اپنی زمین کانپتی ہے، یقین کر لیں کہ اب آسمان خطرے میں ہے، یقین کر لیں کہ اب آسمان خطرے میں ہے۔ انائیں چھوڑ کے اب مسئلے کا حل ڈھونڈو، انائیں چھوڑ کے اب مسئلے کا حل ڈھونڈو، میرے بزرگوں تمہارا جوان خطرے میں ہے، میرے بزرگوں تمہارا جوان خطرے میں ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔